ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب سلمیٰ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم پچھتاؤ گی۔ کچھ دن تک یہی سلسلہ جاری رہا، پھر سلمیٰ کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنے چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنی بیٹی کو 2 گڑیاں خرید کر دیں۔ 5 دن شہر رہنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو یہ مغرب کا وقت تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلمیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا میں نے سنا ہے کہ گڑیوں میں جنات آ جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تم یہ گڑیا دور کہیں پھینک آؤ، اسے گھر میں مت رکھو، اب تم نے کافی دن ان سے کھیل لیا ہے۔ بیٹی نے ماں کی بات مان لی اور اسی وقت ان دونوں گڑیوں کو گھر سے بہت دور نہر کے کنارے گندے ڈھیر پر پھینک گئی۔ سلمیٰ کی بیٹی کی عمر 10 سال ہے۔ یہ ماہ رمضان کے دن تھے۔ اگلے دن صبح سحری کے وقت سلمیٰ نے اپنی بیٹی کو جگایا اور اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کچن میں کام کراؤ۔ بیٹی اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا جو کہ صحن میں کھلتا تھا۔ جیسے ہی بیٹی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سلمیٰ کی نظر دروازے پر پڑی۔ دروازے کی باہر والی سائیڈ پر دروازے کے اوپر وہی بڑی چھپکلی چپکی ہوئی تھی جس کی لمبائی عام چھپکلی سے 4 گنا لمبی تھی۔ سلمیٰ کو معلوم تھا کہ یہ چھپکلی جنات میں سے ہے۔ چھپکلی کو دیکھ کر سلمیٰ سمجھ گئی کہ اگر میری بیٹی کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ ڈر جائے گی، لیکن سلمیٰ کی بیٹی نے دروازے پر چھپکلی کو نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی بیٹی کی نظر سامنے موجود گڑیا پر پڑی، وہی گڑیا جو کہ کل شام وہ بہت دور پھینک آئی تھی۔ بچی نے جیسے ہی گڑیا کو گھر میں موجود دیکھا وہ ہکی بکی رہ گئی، فوراً بھاگ کر بستر پر چڑھ گئی اور ماں کو بتایا کہ امی یہ گڑیا تو میں پھینک آئی تھی، یہ واپس کیسے آ گئی؟ ماں بیٹی دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے، وہ دونوں بستر پر ہی بیٹھی رہیں۔ اس دن انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا تھا۔ چھپکلی اور گڑیا کو ایک ساتھ دیکھ کر سلمیٰ سمجھ چکی تھی کہ یہ جنات کا کام ہے، وہی اس گڑیا کو واپس گھر میں اٹھا لائے ہیں۔ صبح کے وقت جب دن نکل آیا تھا، سلمیٰ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن اچانک اس کی نظر گھر میں موجود اکلوتے درخت پر پڑی۔ یہ سرس کا درخت تھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری گڑیا درخت کی شاخوں پر عجیب طرح سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ سلمیٰ کو بہت خوف آیا۔ سلمیٰ نے ساری بات اپنے خاوند کو فون پر بتائی۔ سلمیٰ کے شوہر نے اسے کہا کہ کوئی تم لوگوں کے ساتھ شرارت کر رہا ہے اور ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سلمیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ کس کا کام ہے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے وہ مغرب کے وقت گاؤں واپس آئے تھے اور کسی نے بھی یہ گڑیاں ان کے گھر میں نہیں دیکھی تھیں سوائے جنات کے۔ اس نے اسی وقت اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ یہ گڑیا کہیں دور پھینک آؤ اور وہ پھینک بھی آئی تھی۔ خیر یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دن بعد سلمیٰ رات کے وقت اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی رات کے 10 بجے کا وقت ہوگا۔ باہر صحن میں 2 بلب روشن تھے۔ گھر کا صحن بھی چھوٹا سا تھا جس کی وجہ سے باہر کافی روشنی تھی۔ یہ تقریباً رات 10 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سلمیٰ کی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں سے صحن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے بالکل سامنے صحن کی دیوار کے ساتھ رات کی رانی کا بہت بڑا پودا تھا جس کی اونچائی تقریباً 60 فٹ تھی۔ سلمیٰ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والا شخص پھول کے پودے میں سے نکل کر کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ درخت میں سے نکلا تو اس کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا اور اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف ہو گیا۔ پھر وہ سلمیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے جس دکان سے یہ پودا خریدا تھا میں وہیں اس دکان پر اسی پودے میں رہتا تھا۔ میں نے کافی عرصہ تمہارے گھر گزارا لیکن کسی کو تنگ نہیں کیا، لیکن آج کل جو تم یہ وظائف پڑھ رہی ہو اور جو پڑھا ہوا پانی چھڑک رہی ہو، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں تم لوگوں کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ پھر وہ شخص کھڑکی سے اوپر کی طرف اڑا اور کہیں غائب ہو گیا۔ سلمیٰ کے بقول وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ جتنی دیر وہ شخص کھڑکی کے پاس رہا، سلمیٰ کی نظریں اس پر ہی مرکوز رہیں۔ سلمیٰ کو ایسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی فرشتہ کھڑا ہے۔ اس شخص کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ یقیناً وہ ایک نیک جن تھا یا شاید کوئی فرشتہ ہوگا، باقی اللہ جانے۔
اس شخص نے بس اتنی ہی بات کی اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سلمہ سو گئی۔ پھر کچھ دن بعد حالات مزید بدتر سے بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات سلمہ اپنے بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ یہی کوئی رات 12 بجے کا وقت ہوگا۔ سلمہ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بچے کو بہت تیز بخار تو کافی عرصے سے رہتا تھا، لیکن آج طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے منہ سے جھاگ آنے لگا اور بچہ نیلا پڑ گیا۔ سلمہ نے اپنے شوہر کو فوراً کال کی۔ رات کافی ہونے کی وجہ سے شاید شوہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ شوہر نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد بچہ بے ہوش ہو گیا۔ سلمہ سمجھی کہ شاید میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ سلمہ نے زور زور سے چیخو پکار شروع کر دی۔ رونے کی آواز سن کر ہمسائے بھی جاگ گئے۔ ہمسایوں میں سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھڑکا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ سلمہ نے دروازہ کھولا اور اسے بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بوڑھی عورت بڑی چالاک تھی۔ اس نے بیٹے کو چیک کیا اور سلمہ کو کہا کہ پاگل، تیرا بیٹا ابھی زندہ ہے، بس تم جلدی کرو، ابھی فوراً گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر چلو، یا چاہے تم باہر گلی میں کھڑی ہو جاؤ، لیکن اس گھر میں مت رہو، فوراً گھر سے نکلو۔ گھر سے باہر نکل کر سلمہ نے ایک گاڑی والے کو کال کی۔ گاڑی والے کا گھر بھی قریب ہی تھا، وہ فوراً پہنچ گیا۔ سلمہ نے اپنے تمام بچوں کو لے کر 30 کلومیٹر دور شہر کے ہسپتال پہنچ گئی۔ اس دوران اس کا اپنے خاوند سے بھی رابطہ ہو چکا تھا اور کچھ رشتہ داروں سے بھی بات ہو گئی تھی۔ سلمہ کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رشتہ دار ہسپتال میں موجود تھے۔ بچے کا علاج شروع ہو گیا، لیکن حالت سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے سلمہ کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی تمام رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے مطابق اسے کوئی بھی مرض لاحق نہیں، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ ضرور میں ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن پہلے بھی ایسے بہت سے مریض دیکھ چکا ہوں جن کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں اور کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کی حالت سنبھل میں نہیں آتی۔ اب آپ میری بات مانیں اور اسے کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں۔ سلمہ ڈاکٹر کی بات سمجھ گئی اور اپنے بیٹے کو اسی مولوی کے پاس لے گئی جو بچے کا روحانی علاج پہلے بھی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سلمہ اپنے بیٹے کو مولوی کے پاس لے گئی۔ مولوی نے دم درود کیا تو بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب سلمہ گھر واپس پہنچی تو حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ اب جنوں کا اثر گھر کے تمام افراد پر ہونے لگا تھا۔ بقول سلمہ میرے چاروں بیٹے بیمار پڑ گئے اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ سب سے چھوٹا بیٹا کہتا کہ امی میرے سر میں سے خون آ رہا ہے، کوئی مجھے مارتا ہے، لیکن ظاہری طور پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی بچوں کو بھی گھر میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا تھا، بہت ڈرے ڈرے رہتے تھے، اکثر ہی سب کے سب بیمار رہتے تھے۔ خود سلمہ پر بھی جنات حاوی ہو رہے تھے، اسے بھی رات کو بخار ہو جاتا تھا، طبیعت ہی خراب ہو جاتی۔ بقول سلمہ میں رونا چاہتی تو رو بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو جنات ہم لوگوں کا منہ ہی بند کر دیتے تھے۔ زور زور سے چیخنا چاہتی تھی پر آواز ہی نہیں نکلتی تھی، بہت ہی زیادہ حالت خراب تھی۔ ایک دن سلمہ نے اسی مولوی کو کال کی اور اسے بتایا کہ حالات اب بہت خراب ہو رہے ہیں، وظیفے کا بھی اثر نہیں ہو رہا، میرے سارے بچے اور میں خود بھی بیمار ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ جنات اس گھر پر پوری طرح قابض ہو گئے ہیں، اب یہ جنات یہاں سے نہیں جائیں گے، اچھا یہی ہے کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ سن کر سلمہ نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن سلمہ کی بڑی ہمسائی اس سے ملنے آئی۔ سلمہ کے گھر کی ایک دیوار اس ہمسائے کے گھر کے ساتھ اٹیچ تھی، جبکہ سلمہ کے گھر کے پیچھے ایک اور گھر تھا، جبکہ گھر کے سامنے ایک گلی تھی۔ سلمہ کے گھر کی بائیں دیوار کے ساتھ گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف قبرستان کی دیوار تھی، مطلب قبرستان اور گھر کے بیچ صرف 7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ سلمہ نے گھر کے تمام حالات ہمسائی کو بتائے۔ یہ سن کر ہمسائی بولی بیٹا ہمیں ان سب باتوں کا علم بہت سالوں سے ہے، ہم یہیں کے رہائشی ہیں، ہم نے تمہارے سسر اکبر کو بھی منع کیا تھا کہ یہ گھر مت خریدو مگر وہ نہیں مانا، اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھ چکے ہو۔ بیٹا ہم لوگوں نے رات کے وقت تمہارے گھر کی چھت پر جنات کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی سیاہ اور کبھی سفید ہیولے تم لوگوں کی چھت پر نظر آ جاتے ہیں، اس گھر میں واقعی جنات ہیں، یہ بات پورے محلے کو معلوم ہے۔ ہمسائی بولی بیٹا جس دن تمہارے سسر کی موت ہوئی تھی اس دن ہم لوگ ہی سب سے پہلے تمہارے گھر پہنچے تھے،
تمہاری ساس بہت زور زور سے رو رہی تھی اور تمہارے سسر کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جب اس دن رات کو تمہارے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور میں تمہارے گھر آئی تو میں نے پھر سے وہی منظر دیکھا جو اس دن تمہاری ساس اور سسر کو دیکھا تھا۔ بالکل اسی طرح تم بھی زور زور سے رو رہی تھی۔ تمہارے بیٹے کے منہ سے بھی ویسی ہی جھاگ نکل رہی تھی جیسی تمہارے سسر کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اس دن وہی 15 سال پرانا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اسی لیے میں نے تمہیں فوراً اس گھر سے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو تمہارا بیٹا بچ گیا۔ ہمسائی دوبارہ بولنا شروع ہوئی، بیٹا میری بات مان لو، اگر اپنی اور اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو تم یہ گھر چھوڑ دو اور واپس اپنی ساس کے ساتھ جا کر رہو۔ آج سلمیٰ کو پوری بات سمجھ آ چکی تھی۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے بتایا کہ اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اسی دن سلمیٰ اپنا سارا سامان اٹھوا کر اپنی ساس کے گھر واپس چلی گئی۔ سلمیٰ اپنی ساس سے لڑ جھگڑ کر آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اب وہ ہمیشہ ہی اس گھر میں رہے گی۔ واپس جا کر اس نے ساس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی اور اب اسی گھر میں ساس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ساس کے گھر واپس جا کر سلمیٰ نے اپنے چاروں بچوں اور اپنا روحانی علاج کرایا اور سب لوگ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ سلمیٰ نے اپنے جناتی گھر میں پورے 8 ماہ گزارے تھے۔ اب بھی جب وہ گزری باتیں یاد کرتی ہے تو خوف سے لرز جاتی ہے اور خود کو خوش نصیب سمجھتی ہے کہ میری اور میرے بچوں کی جان بچ گئی۔